السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کا بابرکت وظیفہ بتاؤں گا جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ صورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک اہم اور طاقتور ترین صورتوں میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اسے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور یہ سورہ تبارک الذی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا پراپر آغاز کرنے سے قبل یہاں مختصر سی وضاحت پیش کرتا چلوں کہ اگر میں چاہوں تو اس ویڈیو کو نہ صرف اسے بلکہ ہر ویڈیو گھنٹوں میں کھینچ سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ جتنا ممکن ہو اختصار سے کام لینے کی کوشش کرتا ہوں اور چند منٹ میں اپنی بات پوری کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ دور جدید کے لوگ مختصر سی بات کو کھینچ کر لمبی لمبی تقریریں کرنے کو مہارت سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنی لمبی بات کرو گے اتنا ہی لوگوں میں نام ہوگا، وہ واہ واہ کریں گے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ خود سماعت فرمائیں، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب ایک شخص نے ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر واضح تقریر کے طور پر بات کی اور بہت لمبی بات کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بات مختصر کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، یا آپ نے یوں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں، کیونکہ بات میں اختصار بہتر ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ تجربے سے خوب معلوم ہوتا ہے کہ بہت لمبی بات کرنے سے سننے والے اکتا جاتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی تقریر و وعظ سے سامعین شروع میں بہت اچھا اثر لیتے ہیں، لیکن جب بات حد سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور وہ اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات مختصر اور عام فہم ہونی چاہیے۔ بس اسی سبب سے میں بھی لمبی لمبی تقریروں کے بجائے جتنی ممکن ہو سکے چند منٹ میں اپنی بات نمٹا دیتا ہوں، اور زیادہ نہیں کھینچتا، جبکہ میں کھینچنے کو کھینچ سکتا ہوں۔ میری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مختصر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو مختصر بنایا کروں، تو سمجھ نہیں آتا کہ اس سے زیادہ مختصر کیسے کروں، کیونکہ اگر اس سے بھی مختصر رکھنے کی کوشش کروں تو مجبوراً یہی کر سکتا ہوں کہ جملے کاٹ کاٹ کر ویڈیو میں رکھوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی اور ادھوری رہ جائے گی، اس لیے مجبوری ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں سے مثبت اثر لیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدے کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ جس نے یہ عمل کیا، کیونکہ لیلۃ القدر کو پانے اور اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی تمام مومنین کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو، تو فرمایا کہ جو ایسا چاہتا ہو، اس کی تڑپ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھا کرے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 70 کا عدد عربی اصطلاح میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ یہ صورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی اور نجات دینے والی ہے۔ یقیناً آپ کو بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ اس کی کیا ہی عجب اور کیا ہی نرالی شان ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان صورتیں ہیں کہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا وظیفہ کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ان کو لازماً پڑھا کریں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ چند منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ چند منٹ اس عمل میں لگانا لیلۃ القدر میں عبادت کے ثواب کا باعث ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو کرنے میں بالکل بھی سستی مت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ شروع میں آپ کے لیے 2 تو چھوڑیں، ایک سورت بھی پڑھنا مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوگی، اور جیسے ہی ہفتے 2 میں آپ کی عادت بنی تو پھر عمل کرنا کچھ مشکل کام نہ رہے گا۔ بس چند دن مجاہدہ کریں، تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے خوشی خوشی اٹھائیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ لہٰذا آج ہی سے یہ عمل باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیجئے اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوں گے۔